بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کے لیے بہت اہم دن ہے، کیونکہ آج کا دن یعنی 21 جون 1953 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن، پاکستان اور دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے۔ اسی دن کے اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن دنیا بھر میں اپنی عظیم قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ آج اگر بینظیر بھٹو زندہ ہوتی تو پاکستان میں جمہوریت کے لیے جان دینے والی نڈر اور بہادر شہید بی بی کی عمر 70 برس ہوتی۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ آج بی بی شہید کی سالگرہ کے موقع پر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ، مظفر آباد اور گلگت بلتستان سمیت دنیا کے متعدد ملکوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں نے ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا صرف نام ہی بے نظیر نہیں بلکہ وہ اپنے کام اور مقام میں بھی بے نظیر ہی تھیں۔ دختر مشرق کو جمہوریت پسندوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سلام اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بینظیر بھٹو نے پاکستان و اسلام کی پہلی وزیر اعظم بن کر دنیا بھر کے لیے مثال قائم کی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نے عوام کے بنیادی حقوق، سویلین بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا پرچم مرتے دم تک تھامے رکھا اور اسی راستے میں جان بھی دے دی۔ پیپلز پارٹی کے ٹویٹر پیج پر پارٹی کی جانب سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر شہید بینظیر بھٹو کی جیتی جاگتی تصویر آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کی سالگرہ کا کیک کاٹتے ہوئے انسٹاگرام پر تصویر شیئر کی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے بھی والدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پی 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 کے آفیشیل پیج سے ویڈیو شیئر کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان، جالوں سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بی بی کے کروڑوں مداح نے ان کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر آج کے دن ان کی یاد تازہ کی۔ پاکستان میں اگر آج ٹویٹر ٹرینڈ کی بات کی جائے تو ہیش ٹیگ بے نظیر بھٹو اور سلام بے نظیر کے ساتھ ہم سب کی بے نظیر ٹرینڈ دوسرے نمبر پر رہا۔ جی ناظرین، آئیے اب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ماضی اور جمہوری جدوجہد پر ایک سرسری سی نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بینظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جنگلز نرسری اسکول اور کوکونٹ آف جیجز اینڈ میری اسکول سے حاصل کی، جبکہ انہیں بعد میں مری کے جیجز اینڈ میری اسکول میں بھی داخلہ دلوایا گیا۔ اس کے بعد وہ 2 سال راولپنڈی پریونٹیشن کوکونٹ میں بھی زیر تعلیم رہی۔ بینظیر بھٹو نے 15 سال کی عمر میں یعنی 1959 میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ بی بی شہید نے 1973 میں لندن کی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ انہوں نے اسی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا۔ بینظیر بھٹو اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں ہی ہارورڈ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بہت زیادہ مقبول و معروف تھیں۔ انہوں نے متعدد تقریری مقابلوں میں بھی انعامات حاصل کیے۔ وہ اپنے وقت کی بہترین ڈیبیٹر بھی تھیں۔ بینظیر بھٹو کو انگریزی، اردو اور سندھی کے علاوہ فرنچ اور جرمن زبانوں سے بھی واقفیت تھی۔ 1977 میں بینظیر بھٹو تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس ارادے سے پاکستان آئیں کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی۔ یاد رہے کہ اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، لیکن بدقسمتی سے بینظیر بھٹو کی پاکستان آمد کے 2 ہفتے بعد ہی ملک کے سیاسی حالات خراب ہو گئے اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف پی این اے کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ اسی دوران اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے ہی نصف درجن سے زائد جنرلوں پر سپر سیڈ کر کے آرمی چیف بنا دیا تھا، نے احسان فراموشی کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا اور یوں ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو سمیت بھٹو خاندان کے متعدد افراد کو گھر کے اندر ہی نظر بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس وقت کے عامر اور کرایہ کے قاتل جنرل ضیاء الحق نے سپریم کورٹ کی مدد سے ذوالفقار علی بھٹو کو 1989 میں پھانسی دلوا دی۔ میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو جلا وطن ہو گئے، جبکہ بینظیر بھٹو کو سکھر جیل میں قید کر دیا گیا۔
یہ بے نظیر بھٹو پر بہت زیادہ کڑا وقت تھا کہ نازوں سے پلی ہوئی بے نظیر بھٹو سخت گرمی میں سکھر جیل میں قید تھی، لیکن پرعزم اور حوصلہ مند تھی۔ بے نظیر بھٹو نے ہمت نہیں ہاری اور بدترین حالات میں بھی ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ جی ناظرین، 1981 میں بے نظیر بھٹو نے ملک سے مارشل لا کے خاتمے کے لیے جدوجہد کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس دوران نصرت بھٹو بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہی رہیں۔ ملک سے مارشل لا کے خاتمے کے لیے MRD یعنی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے نام سے سیاسی اتحاد بنایا گیا۔ اس سیاسی اتحاد کی قیادت نواب زادہ نصر اللہ خان نے کی۔ 14 اگست 1983 سے مذکورہ پلیٹ فارم یعنی MRD کے تحت ملک میں جمہوریت کی بحالی کی پرزور تحریک شروع کی گئی۔ 1984 میں بے نظیر بھٹو کو جیل سے رہائی ملی اور اس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری، کیونکہ جنرل ضیاء الحق بے نظیر بھٹو سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، لہذا اس نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ بے نظیر بھٹو کو جیل سے رہا کر کے جلا وطن کر دیا جائے۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بے نظیر بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ MRD کی تحریک کی وجہ سے، جس کے سربراہ نواب زادہ نصر اللہ خان تھے، جنرل ضیاء الحق ملک سے مارشل لا اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ ملک سے مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو وطن واپس لوٹیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے لاہور میں مینار پاکستان کے میدان میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس وقت اہل لاہور کا ایسا جمع غفیر تھا کہ بے نظیر بھٹو کے استقبالیے کے جلوس کو داتا دربار چوک سے مینار پاکستان تک کا محض 1 کلومیٹر سے بھی کم کا راستہ طے کرنے کے لیے 3.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ اس جلسے نے جنرل ضیاء الحق اور اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر دی۔ اسی دوران بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے پنجاب سمیت ملک کے تمام صوبوں میں اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ غیر معمولی قائدانہ صلاحیت کی حامل ایک ایسی رہنما تھیں کہ جنہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ملک بھر کے نہ صرف رہنماؤں بلکہ اہم کارکنوں کے نام تک یاد ہوتے تھے، اور وہ میٹنگ میں اپنے پارٹی کے کارکنوں کو بھی نام لے کر پکارا کرتی تھیں، جس سے پارٹی کے کارکنوں میں جوش و ولولہ اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے کا غیر متزلزل شوق اور جنون پیدا ہوتا تھا۔ جی ناظرین، محترمہ بے نظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کے سیاسی خاندان اور اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے صاحبزادے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں، لیکن اس رشتہ ازدواج میں بندھنے کے باوجود انہوں نے اپنی سیاسی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھی۔ 17 اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں واصل جہنم ہوا تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا بند دروازہ کھلا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں صرف 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ لیکن صرف 20 ماہ کے عرصے کے بعد 1990 میں ملک کے حادثاتی صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ واضح رہے کہ اسحاق خان جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے بعد ہی سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین ہونے کے ناطے حادثاتی طور پر ملک کے صدر بنے تھے۔ اکتوبر 1990 میں ملک میں ایک مرتبہ پھر عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر سے قومی اسمبلی کی صرف 17 نشستوں پر کامیاب ہو سکی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست سے دوچار کروانے کے لیے ISI نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا، اور نواز شریف کو جتوانے کے لیے ایجنسیوں کی طرف سے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ یاد رہے کہ ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل مرحوم اور ISI اور MI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ملکی ایجنسیوں نے IJI بنوائی تھی، اور پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کی جیت میں روڑے اٹکانے کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں میں لاکھوں روپے تقسیم کیے گئے تھے۔ اس الیکشن کے بدترین نتیجے کے باوجود بے نظیر بھٹو نے ہمت نہیں ہاری اور وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنی۔ اس کے بعد 1993 میں حادثاتی صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت پر بھی بدعنوانی کے الزامات لگا کر اسے برطرف کر دیا۔
جس کے بعد اکتوبر 1993 میں ملک میں ایک مرتبہ پھر عام انتخابات ہوئے۔ ملک میں اس الیکشن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو ایک مرتبہ پھر ملک کی وزیر اعظم بنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے غلام اسحاق خان کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے فاروق لغاری کو یہ سوچ کر ملک کا صدر بنایا کہ اب وہ صدر کے ذریعے ملک میں منتخب حکومت ختم نہیں کی جا سکے گی، لیکن صدر فاروق لغاری نے جنرل جولق کی طرح ملک میں ایک اور احسان فراموشی کی گھناؤنی مثال قائم کی اور آئین کے آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ایک مرتبہ پھر ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یعنی بے نظیر بھٹو ہی کی حکومت کے دوران یعنی بی بی کی MP شپ کے دوران بی بی کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو بھی کراچی میں بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اسے بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی کا بدترین سانحہ قرار دیا۔ یہاں انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں نے اس قتل کا الزام بھی بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر ہی لگا دیا، جو بعد میں بالکل غلط، جھوٹا اور بے بنیاد ثابت ہوا، اور یوں بھٹو خاندان کے ساتھ ستم بالائے ستم ہوا۔ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی اختیار کر لی، جبکہ نواز شریف کے دور حکومت میں آصف علی زرداری جھوٹے مقدمات میں 1-2.5 سے زائد عرصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، تاہم جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں انہیں رہائی نصیب ہوئی۔ جی ناظرین، احسان فراموش فاروق لغاری کے ہاتھوں بے نظیر بھٹو کی دوسری بار حکومت کے خاتمے کے بعد میاں محمد نواز شریف دوسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے، لیکن ان کی اس دوسری حکومت کو بھی 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے ختم کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی جنرل مشرف تھے جنہیں نصف درجن سے زائد جنرلوں پر فوقیت دیکھ کر نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا تھا۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ایک اور احسان فراموشی کا بدترین واقعہ روح پذیر ہوا۔ یہ پاکستان کی مٹی کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہاں اقتدار کے ایوانوں میں ہر احسان کرنے والے کو اس نے ڈسا کہ جس پر احسان کیا گیا۔ جنرل مشرف کے مارشل لا کے بعد نواز شریف کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ 2006 میں بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نواز شریف کے ساتھ لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا عہد کیا۔ بعد ازاں بے نظیر بھٹو 8 سال کی جلا وطنی کاٹ کر اکتوبر 2007 میں وطن واپس آئیں تو کراچی میں لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن اسی استقبالیہ جلوس میں خوفناک بم دھماکے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور سپورٹرز کے علاوہ قابل ذکر تعداد میں میڈیا پرسن بھی شامل تھے۔ قیامت صغریٰ کے اس ماحول میں بے نظیر بھٹو کو بمشکل بلاول ہاؤس پہنچایا جا سکا۔ جی ناظرین، پاکستان میں بے نظیر بھٹو کے لیے خطرات مسلسل بڑھ رہے تھے اور یہ بات بی بی کو پتہ بھی تھی، چونکہ ملک کی ایجنسیوں اور انٹرنیشنل ایجنسیوں نے ان کو آگاہ کر دیا تھا، لیکن نڈر اور بہادر نے پاکستان میں جمہوریت کا علم اٹھائے رکھا۔ اس کے بعد وہ دن آیا کہ جسے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں بھلا سکی۔ یہ پاکستان پر جنرل مشرف کا دور حکومت تھا 27 دسمبر 2007 کو، جب راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے عام سے خطاب کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے لگیں تو لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب محترمہ بے نظیر بھٹو پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے یعنی سن روف سے باہر نکلی تو نامعلوم سمت سے ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ یقیناً قاتل گھات لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش اور گہری منصوبہ بندی کے تحت بی بی پر فائرنگ کی تھی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی جیکٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کو ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی بھگا کر راولپنڈی جنرل اسپتال تک لے گیا، جہاں بے نظیر بھٹو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ راولپنڈی سے بے نظیر کا جسد خاکی سندھ میں ان کے آبائی شہر گڑھی خدا بخش لایا گیا، جہاں ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں ان کی تدفین کی گئی۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کے لیے بہت بڑا بلکہ ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اس پورے منظرنامے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو ملک کی تاریخ کی دوسری وزیر اعظم تھی جن کو پنجاب کے شہر راولپنڈی میں قتل کر کے تدفین کے لیے سندھ بھیجا گیا۔ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اور 1973 کا آئین دینے کے خالق
منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی لاش عدالتی قتل کے بعد سندھ بھیجی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستان میں سندھ کی طرف سے پاکستان کھپے کا نعرہ ہی لگایا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔